बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास ले आए। इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर तुम नस्रानियत का मज़हब कबूल कर लो तो मैं तुम्हें इक़्तिदार में हिस्सा भी दूंगा और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तू मुझे अपना तमाम मालो मता दे दे और इसके साथ अरबों की सारी दौलत भी मेरे कदमों में ढेर कर दे और मुझे ये सब इस शर्त पर दे कि मैं एक लम्हे के लिए भी अपने प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से फिर जाऊं तो फिर भी मैं कबूल नहीं करूँगा। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो चाहो करो। चुनाचा बादशाह के हुक्म से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया गया और तीर अंदाजों से कहा गया इनके हाथ और पाँव पर आहिस्ता आहिस्ता चोटें लगाओ। चुनाचा उन्होंने ऐसे ही करना शुरू किया। तो इस दौरान बादशाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नस्रानियत यानी अपना मजहब पेश करता रहा, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र व इस्तकामत का दामन मजबूती से थामे डटे रहे। फिर इसने आपको सूली से उतारने का हुक्म दिया और फिर बादशाह ने तांबे की एक देग तपाने का हुक्म दिया और एक दूसरे मुसलमान कैदी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने तपती हुई देग में डलवा दिया और इसने वहीं तड़प कर जान दे दी। इसके बाद फिर से बादशाह ने कोशिश की कि ये नस्रानियत यानी क्रिश्चियन मजहब कबूल कर ले, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ साफ इनकार कर दिया। बिला आखिर इस बादशाह ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी गर्मा गर्म देग में डालने का हुक्म दिया। जब जल्लाद इन्हें उठाकर इस आग से दहकती हुई देग की जानिब लेकर जा रहे थे तो बेसाख्ता आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये मंजर देखकर बादशाह को उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब इस्लाम को छोड़कर मेरा मजहब कबूल कर ले। इसने वापस लाने का हुक्म दिया और आपसे रोने की वजह पूछी, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाकर इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि मुझे रोना सिर्फ इस बात पर आया कि मेरी सिर्फ एक ही जान है जिसे आग में डाला जा रहा है। काश मेरे पास इतनी जानें होती जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं तो मैं इन सब को राहे खुदा पर कुर्बान कर देता। ये सुनना था कि बादशाह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर ज़बरदस्त इस्तकामत को देखकर हैरत में पड़ गया। इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐसा करो कि मेरे सर पर बोसा दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या मेरे साथ सारे मुसलमान कैदियों को भी रिहा कर दोगे? इस बादशाह ने कहा कि हाँ कर दूंगा। चुनांचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके सर को चूमा तो बादशाह ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी तमाम मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। नाज़रीन कराम, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे। आप इस्तकामत के ज़बरदस्त पहाड़ साबित हुए और अपने जोरे ईमान से बादशाह के सामने झुकने से इनकार किया, लेकिन जब बादशाह ने आपको रिहाई देनी चाहिए तो बाकी सब मुसलमान कैदियों के लिए भी कोशिश की और इन्हें भी रिहाई दिलवाई। वलवलाए ईमानी इस कदर था कि तड़प तो बस ये थी कि मेरी रुई रुई में एक जान होती और फिर मैं अपनी इन लाखों और करोड़ों जानों को राहे हक पर कुर्बान कर देता और फिर जब अज़मियत पर कायम रहते हुए जान बचने की सूरत दरपेश हुई तब भी फ़कत अपनी जान की फ़िक्र ना की बल्कि सारे ही कैदियों की रिहाई की तरकीब फरमाई। हज़रत सैयदना अबू सईद खुज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 दिनार के एवज़
1 مہینے کے لیے ایک باندی خریدی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت میری روح قبض نہ فرما لے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں ان کو جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے اس کو نگل سکوں گا یا نہیں۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی بنا پر خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا لیکن بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارے آسمان تک پہنچ جائیں گے پھر تو مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارے آسمان تک پہنچ جائیں گے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتائیے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے دن بھی سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس طرح وضو کرے اور پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور عصر کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے
درمیان کی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے، اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر و عشاء کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں ہیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں، لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو میں تیرے تمام گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اس طرح سے اس شخص کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اس طرح سے اس شخص کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ موجود نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر رحیم و کریم ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ موجود نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر رحیم و کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ جو نافرمانوں پر بھی اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنے گناہوں، اور وہ ایسا کریم ہے کہ جو نافرمانوں پر بھی اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنے گناہوں اور اپنی لغزشوں نافرمانیوں پر حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور ہماری نیتوں پر قادر ہے، لہٰذا جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد خوشحال ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور دنیاوی رزق و مال اسباب سے مزین ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ